آج ہم کھانا کھانے کے آداب انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں، حیوان بھی کھاتے ہیں، چرند پرند بھی کھاتے ہیں، ان کو کھانا کھانے کا ثواب نہیں ہوتا۔ کھانا ہندو بھی کھاتے ہیں، غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، اللہ کے نافرمان اور باغی بھی کھاتے ہیں۔ مسلمان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا کھائے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر ملے گا۔ کھانا کھانا ہمارا عبادت بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں۔ اس سے بھی پہلے اگر ہم ہاتھ دھوئیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ ہاتھ دھو کے تولیے کے ساتھ کپڑے کے ساتھ صاف نہیں کرنے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے۔ کھانا اگر ہم اکٹھے کھا رہے ہیں، مل کے کھا رہے ہیں، تو کوشش ہونی چاہیے کہ کھانا اپنی طرف سے کھایا جائے، اپنے آگے سے کھانا کھایا جائے۔ اگر 4 ساتھی بیٹھے ہیں تو کسی دوسرے بھائی کے آگے سے کھانا نہیں کھانا، خیال رکھ کے کھانا کھانا ہے۔ ظلم کا کھانا نہیں کھانا، انصاف کا کھانا کھانا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اعصار کا کھانا کھایا جائے۔ ایک ہوتا ہے اعصار کا کھانا، ایک ہوتا ہے انصاف کا کھانا، ایک ہوتا ہے ظلم کا کھانا۔ تو اعصار کا کھانا کیا ہے پتہ آپ کو؟ ظلم کا کھانا یہ ہے کہ پلیٹ میں 2-3 بوٹیاں ہیں، ہماری کوشش ہو کہ بوٹیاں بس میں اکیلا ہی کھا جاؤں، دوسرے میرے ساتھی جو ہے نا ان کی خیر ہے، یہ صرف میرا ہی دل کرتا ہے بوٹیاں کھانے کو، میرے ساتھ والے جو ساتھی ہے ان کا دل نہیں کرتا۔ 3 بوٹیاں اگر پرات میں ہیں تو وہ اکیلا میں کھا جاؤں، اس کو کہتے ہیں ظلم کا کھانا۔ اگر ایک برتن میں 4 ساتھی بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو 4 ہی بوٹیاں ہیں، چاروں کو ایک ایک مل جائے، یہ کھانا ہے انصاف کا۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ جو ہے اعصار کا ہے۔ اگر ہماری پرات میں، ہمارے برتن میں، ہماری پلیٹ میں 1 بوٹی ہے، 4 ساتھی ہیں، تو ہر کسی کی خواہش ہو کہ یہ بوٹی میرا ساتھ والا ساتھی کھا لے، میرا دوست کھا لے، میرا بھائی کھا لے، اس کو کہتے ہیں اعصار کا کھانا۔ تو ہم نے کون سا کھانا کھانا ہے؟ اعصار کا انشاءاللہ۔ اپنے بھائیوں کا خیال رکھ کے، اگر آپ کی برات میں 1 بوٹی ہے تو اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے سب کے آگے بکھیر دیں، تاکہ ہمارے سب بھائی جو ہے نا ساتھ والے بیٹھنے والے ان میں شریک ہو جائیں۔ پھر کھانا بڑی احتیاط سے کھانا ہے، دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں، وہ کھانے کو ضائع نہیں کرنا، نیچے نہیں گرانا۔ کھانا کھانے وقت باتیں کرنا جو ہے نا، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کھاتے وقت باتیں کرنا منع ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، شور کرنا منع ہے۔ آرام سکون سے آپ کھانا کھائیں، باتیں کریں، اپنے بھائیوں کا حال چال پوچھیں، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ شور کرنا منع ہے کہ آپ کھانا کھاتے وقت اتنا شور کریں کہ پورے ماحول کو خراب کر دیں۔ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ کھانا کھائیں، ڈسپلن کے ساتھ کھانا کھائیں۔ پتہ چلے کہ ایک مہذب طالب علم، تربیت یافتہ طالب علم کھانا کھا رہا ہے۔ جیسے جانور کھانا کھاتے ہیں نا، وہ اپنی کھرلی وغیرہ میں وہ جناب کھانا کھاتے وقت ادھر کا منہ مار دیا، ادھر کا منہ مار دیا، آدھا کھانا کھا لیا، آدھا جو ہے نا وہ چارہ نیچے گرا دیا۔ ایسے نہیں کرنا۔ آپ چاول کھا رہے ہیں، کوشش ہو کہ ایک جو چاول کا دانہ ہے نا وہ بھی نیچے نہ گرے۔ کھانا کھاتے وقت خصوصاً چاول، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، ایک لقمہ لیں، آپ نے منہ میں ڈال کے جو ہاتھ میں چاول بچے ہیں اس کو آپ نے ایسے پرات میں نیچے نہیں جھاڑنا، بلکہ منہ میں ڈال کے اپنے ہاتھ میں جھاڑ لینا ہے، بائیں ہاتھ میں، پھر اس کو دائیں ہاتھ پہ کر کے وہ بھی آپ نے چاول کھا لینے۔ اکثر بچوں کو دیکھا ہے یا عام شادی وغیرہ پہ یا کسی دعوتوں پہ وہ ایسے کھانا کھاتے ہیں، چاول آدھے منہ میں ڈالے، آدھے جو ہے نا ہاتھ میں وہ نیچے پرات میں گرا دیے۔ تو یہ انتہائی بری بات ہے، گندی بات ہے، یہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اپنے آگے سے کھانا کھائیں، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھ کے کھانا کھائیں، اور اتنا زیادہ کھانا نہیں کھانا کہ آپ کا معدہ جو ہے بوجھل ہو جائے، بعد میں وہ بیماری کا سبب بنے۔ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھائیں تاکہ آپ کی صحت اچھی ہو اور کھانا جزو بدن بن جائے، اور کھانا کھا کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔
کھانا کھانے کے بعد اور بھی دعائیں ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کھلایا ہے پلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو طلباء کے لیے کھانا بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مال و جار میں برکتیں عطا فرمائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے بھائی کہیں گے میں نے دعا کے لیے تو اس کے لیے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ تیرا بندہ حاجی سردار طلباء کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ کریم تیرا بندہ حاجی محمد سردار طلباء کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ کریم اس کی بھائی کی پریشانیاں ٹینشنیں دور فرما دو کہ اللہ کریم حاجی سردار صاحب کو صحت تندرستی والی ایمان والی زندگی عطا فرما دو۔ یا اللہ کریم حاجی محمد سردار صاحب گھریلو طور پہ پریشان ہیں، کاروباری طور پہ پریشان ہیں، اللہ کریم ان کی تمام ٹینشنیں پریشانیاں اپنی خاص رحمت سے دور فرما دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، جو بھی ان کا روحانی مسئلہ ہے، جسمانی مسئلہ ہے یا کوئی میڈیکلی طور پہ مسئلہ ہے، یا اللہ کریم آپ ہر چیز پر قادر ہیں، جو بھی ان کی پریشانی اللہ کریم دور فرما دے۔ کوئی جادو ہے، ٹونا ہے، کوئی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے، یا اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کی ٹینشن پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ کریم حاجی سردار صاحب کو صحت تندرستی والی ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ ان کے کاروبار میں، بچوں میں، آل اولاد میں اللہ اپنی خاص رحمت برکت عطا فرما دو۔ یا اللہ کریم پاکستان پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما دے، ہر قسم کی ٹینشن پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، پولیس، فوج اور ادارے، ان کی خاص حفاظت فرما دیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على النبي۔ اور کہاں رہتے ہیں بیٹا بتاؤ آگے؟